بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد، حاضرین کرام، اس نشست کے اندر عنوان ہے نفس پرستی کی لائی ہوئی بربادی۔ نفس پرستی، خواہش، یہی چیز سب سے زیادہ ہم کو ہلاک کرتی ہے۔ سب سے زیادہ ہم اپنی خواہش کی جو پیروی کرنے لگتے ہیں، اپنی خواہش کی پوجا کرنے لگتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنی خواہش کو دباتے نہیں، یہ سب سے بڑا بت ہے جو آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہر چند سبکدست ہوئے بت شکنی میں ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ گراں، اور چاہے جتنا کوئی بت شکن بن جائے، لیکن اگر نفس پرست ہے تو سب سے بڑا بت تو اس کے نفس میں موجود ہے، تو سب سے بڑا بت تو اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ تو نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر کسی نے گھڑیال مارا اور شیر مارا تو یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات ہے اپنے نفس کو مار رہا۔ نمردست بنزدیک خرمند کی باپ پیلے دماغ پیکار جوید۔ وہ پہلوان نہیں ہے جو مست ہاتھی سے کشتی لڑے اور اس کو زمین پہ گرا دے، بلے مرد کا سس ادرو تحقیق کہ چون خشم آئے دشت باطل نہ گوید۔ بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے، غصہ آئے تو غصے کے تقاضے پہ نہ چلے، کوئی اور خواہش ہو تو بالکل بھینس و بیل کی طرح کہ جہاں سینگ سمایا چل دیے، اور چاہے کسی کو رون دے اور چاہے کوئی ہلاک ہو جائے، مگر بھینس کو جس کھیت میں چرنا ہے وہ چاہے کوئی روندا جائے چاہے کچھ ہو، اس کو تو وہاں پہنچنا ہے۔ ہماری خواہشیں بعض دفعہ ایسی ہو جاتی ہیں جیسے حیوان اپنی خواہش پر اور جانور اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ انسانوں کو جو چیز تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، وہ اس کی خواہش ہے۔ ظاہری دولت، ظاہری چمک دمک، ظاہری رونق، لوگوں کو زرق برق دیکھ کر اور رونق دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ان کے پاس ہے، حالانکہ حق کا معیار چمک دمک نہیں ہے، ظاہری رونق نہیں ہے، مادی ترقی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کیا تھا کہ فرعون کا مال اور فرعون کی حکومت، فرعون کا دبدبہ دیکھ کر کہیں لوگ بہک نہ جائیں۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے تو باطل پرستوں کو، ظالموں کو مال دے رکھا ہے، دنیاوی زینت دے رکھی ہے، اسباب آرائش دے رکھا ہے، اتنے مال کی فراوانی اور اتنا ساز و سامان ان کو دے رکھا ہے کہ وہ اپنے باطل اور اپنی گمراہی کو فروغ دینے کے لیے، اس کو ترقی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس کہاں وسائل ہیں؟ جب اہل حق کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ حق کو فروغ دینے کے لیے کیا کریں؟ لاکھ جتن کریں، مگر ان کے وسائل کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ اے اللہ، یہ جو مال ان کے پاس ہے اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو تہس نہس کر دے تاکہ تیرے بندے گمراہی سے بچ جائیں۔ جب رہزن کے پاس تلوار نہیں رہے گی تو لوگ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو مال بھی دے رکھا ہے، رونق بھی دے رکھی ہے، اور یہ مال کی وجہ سے اور جو ساز و سامان ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ اے اللہ اس کا مال فنا کر اور اس کے دل پر ایسی گرہ لگا دے کہ اب یہ ایمان کی طرف آ ہی نہ سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مصر کے آخری دور میں، جس کے بعد پھر فرعون کو ہلاک کر دیا گیا، اس دور میں یہ بد دعا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا تو وحی آئی ہوگی یا آپ نے پیغمبرانہ فراست سے یہ سمجھ لیا کہ اب فرعون کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا کھو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جب پیمانہ معصیت چھلکنے لگتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسنے لگتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان، اب تمہاری دعا قبول کر لی گئی اور تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، اور ہرگز ہرگز ان کی رونق اور چمک دمک کی وجہ سے بہکنا نہیں، اپنی جگہ پہ رہنا، فتح حق ہی کی ہوگی اور باطل سرنگوں ہوگا اور مٹ جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ تو نفس پرستی اور مادہ پرستی اور ظاہری رونق کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ ظاہری رونق ہے حق انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس شخص کا واقعہ بیان کرو جو خواہش کی غلامی کی وجہ سے اور نفس پرستی کی وجہ سے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی ترقی سے محروم ہو گیا۔ یہ کون سا شخص تھا؟ تفصیلات قرآن نہیں بیان کرتا، اس لیے جو یقینی چیز ہے، جو قرآن کریم میں جتنا بیان ہے وہ یقینی ہے، اور جو اسرائیلی روایات ہیں نہ ان کو یہ کہا جا سکتا ہے یقین کے ساتھ ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے، اور نہ یقین کے ساتھ ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی شخص تھا، اور یہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، معرفت عطا کی تھی، یعنی شریعت کا علم عطا کیا تھا، اللہ کی معرفت تھی، اور یہ علم اور معرفت کے اندر اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ اگر یہ نفس پرستی میں نہ آتا، اگر یہ خواہش کی غلامی میں نہ آتا، اگر اپنی قوم کے گمراہ لوگوں کے کہنے میں نہ آتا تو یہ بہت اونچے مقام پر پہنچتا، لیکن نفس پرستی کی وجہ سے آدمی بلندی سے پستی میں آ جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ ذرا لوگوں کو اور قرآن پڑھنے والوں کو اس کا قصہ بھی سناؤ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، یعنی علم دیا تھا، معرفت دی تھی، لیکن اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ لیا کہ اس کے اندر صلاحیت گمراہی کی ہے، اس کے اندر جراثیم ضلالت کے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اگر یہ ان نشانیوں پہ قائم رہتا اور نفس پرستی میں نہ مبتلا ہوتا تو بڑے اونچے مقام پر پہنچ جاتا۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حاضرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے تو باطل پرستوں کو، ظالموں کو مال دے رکھا ہے، دنیاوی زینت دے رکھی ہے، اسباب آرائش دے رکھا ہے، اتنے مال کی فراوانی اور اتنا ساز و سامان ان کو دے رکھا ہے کہ وہ اپنے باطل اور اپنی گمراہی کو فروغ دینے کے لیے، اس کو ترقی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس کہاں وسائل ہیں؟ جب اہل حق کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ حق کو فروغ دینے کے لیے کیا کریں؟ لاکھ جتن کریں، مگر ان کے وسائل کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ اے اللہ، یہ جو مال ان کے پاس ہے اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو تہس نہس کر دے تاکہ تیرے بندے گمراہی سے بچ جائیں۔ جب رہزن کے پاس تلوار نہیں رہے گی تو لوگ ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو مال بھی دے رکھا ہے، رونق بھی دے رکھی ہے، اور یہ مال کی وجہ سے اور جو ساز و سامان ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں،
اے اللہ اس کا مال فنا کر اور اس کے دل پر ایسی گرہ لگا دے کہ اب یہ ایمان کی طرف آ ہی نہ سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مصر کے آخری دور میں، جس کے بعد پھر فرعون کو ہلاک کر دیا گیا، اس دور میں یہ بد دعا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا تو وحی آئی ہوگی یا آپ نے پیغمبرانہ فراست سے یہ سمجھ لیا کہ اب فرعون کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا کھو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جب پیمانہ معصیت چھلکنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسنے لگتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان، اب تمہاری دعا قبول کر لی گئی اور تم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، اور ہرگز ہرگز ان کی رونق اور چمک دمک کی وجہ سے بہکنا نہیں، اپنی جگہ پہ رہنا۔ فتح حق ہی کی ہوگی اور باطل سرنگوں ہوگا اور مٹ جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ تو نفس پرستی اور مادہ پرستی اور ظاہری رونق کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ ظاہری رونق ہے حق انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس شخص کا واقعہ بیان کرو جو خواہش کی غلامی کی وجہ سے اور نفس پرستی کی وجہ سے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی ترقی سے محروم ہو گیا۔ یہ کون سا شخص تھا؟ تفصیلات قرآن نہیں بیان کرتا، اس لیے جو یقینی چیز ہے، جو قرآن کریم میں جتنا بیان ہے وہ یقینی ہے، اور جو اسرائیلی روایات ہیں نہ ان کو یہ کہا جا سکتا یقین کے ساتھ ان پر ایمان لایا جا سکتا ہے، اور نہ یقین کے ساتھ ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی شخص تھا، اور یہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، معرفت عطا کی تھی، یعنی شریعت کا علم عطا کیا تھا، اللہ کی معرفت تھی، اور یہ علم اور معرفت کے اندر اتنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ اگر یہ نفس پرستی میں نہ آتا، اگر یہ خواہش کی غلامی میں نہ آتا، اگر اپنی قوم کے گمراہ لوگوں کے کہنے میں نہ آتا تو یہ بہت اونچے مقام پر پہنچتا، لیکن نفس پرستی کی وجہ سے آدمی بلندی سے پستی میں آ جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ ذرا لوگوں کو اور قرآن پڑھنے والوں کو اس کا قصہ بھی سناؤ جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی، یعنی علم دیا تھا، معرفت دی تھی، لیکن اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ لیا کہ اس کے اندر صلاحیت گمراہی کی ہے، اس کے اندر جراثیم ضلالت کے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اگر یہ ان نشانیوں پہ قائم رہتا اور نفس پرستی میں نہ مبتلا ہوتا تو بڑے اونچے مقام پر پہنچ جاتا۔ اگر وہ علم کی قدر کرتے اور وہ اپنے مقام کو پہچانتے اور اپنے علم پہ قائم رہتا اور حق کی مدد کرتا تو بہت اونچے مقام پر پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم چاہتے اگر وہ نہ نکلتا اپنی آیتوں سے اور ان نشانیوں سے اور اپنے علم پہ باقی رہتا، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ان نشانیوں کی وجہ سے اور اس علم کی وجہ سے ہم اس کو اونچا اٹھا دیتے، لیکن وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا، وہ تو خواہش کا غلام ہو گیا۔ جہاں کسی نے خواہش کی غلامی کی بس سمجھ لو پستی میں آ گیا، بلندی سے گر گیا۔ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فمثلہ کمثل الکلب، تو کتے کی طرح ہو گیا۔ کتے کا حال کیا ہے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کے اوپر اگر بوجھ رکھو تب بھی وہ زبان نکالے گا اور رال ٹپکائے گا، اور اگر بوجھ نہ رکھو بالکل خالی ہو ہلکا پھلکا ہو تب بھی اس کی زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کی رال ٹپک رہی ہے۔ رال ٹپکنا اور زبان نکلنا
یہ حرص کی علامت ہوتی ہے، لالچ کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو بہت زیادہ حریص ہوتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا کتا ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح سے حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو خواہش کے غلام ہوتے ہیں اور خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ قصہ لوگوں سے بیان کیجئے، شاید اس واقعے کے اندر غور کریں اور خواہش سے باز آئیں اور نفس پرستی سے باز آئیں اور نفس کشی کا راستہ اختیار کریں۔ نفس ہی ہے کہ جو ہم کو ہماری ترقیات سے روکتا ہے۔ جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کی بڑائی یا تاریخ کے اندر جنہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، نفس پرستوں نے کبھی بھی تاریخ میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ حقیقت میں کارنامے ان لوگوں سے ظاہر ہوتے ہیں جو خواہشات کو اور نفس پرستی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، کسی بھی مورخ نے کسی ایسے آدمی کو جو نفس پرستی کر چکا ہے یا نفس پرستی میں مبتلا ہے اس کو تاریخ میں جگہ نہیں ملتی۔ مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اسی طرح یہ سب واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور غور کریں کہ کامیابی، عزت اور فلاح اور لوگوں کے دلوں کے اندر وقعت یہ دولت پرستی سے نہیں آتی، خواہشوں کی غلامی سے نہیں آتی، بلکہ خواہشات کی سطح سے بلند ہو کر اور اوپر ہو کر جب آپ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گا اور لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی وجاہت اور آپ کی وقت آئے گی۔ کتنے لوگ تھے جن کو بادشاہوں نے طلب کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عالم سے کہا تھا کہ علماء میرے پاس نہیں آتے، انہوں نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اور جو اہل دنیا ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اہل علم ہمیشہ اپنے علم کو بچاتے ہیں اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں سب بھرے درباروں میں جا کر کے، اور لوگ بادشاہوں کے سامنے جا کر گھبرا جاتے تھے، تھرا جاتے تھے، لیکن انبیاء نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے بڑے بادشاہوں سے توحید پر گفتگو کی اور شرک کی مذمت ان کے سامنے بیان کی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس وقت کے بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اس بادشاہ نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں، اور اس نے قید خانے سے ایک آدمی بلایا جس کے اوپر پھانسی کی سزا ہونے والی تھی یا پھانسی کی سزا کے قریب تھا، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک آدمی آزاد گھوم رہا تھا اس کو پکڑوا کر سولی پہ چڑھا دیا، کہا دیکھیے زندگی دینے والا اور موت دینے والا میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ شخص بلید ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ موت و حیات کے معنی نہیں سمجھتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کا رخ پھیر دیا اور فرمایا ٹھیک ہے، آپ مارتے اور جلاتے ہیں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کا ایک کام اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر آپ کو خدائی کا دعویٰ ہے تو آپ پچھم سے نکالیے اور پورب میں ڈبوئیے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا شرح صدر ہے۔ نبی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیتے ہیں، بادشاہوں کا رعب ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کے لیے ان کے اندر جرات پیدا کر دیتا ہے۔ چوں کلیم پیش فرعون رود قلب او از لا تخف محکم شود، جب کوئی موسیٰ
کسی فرعون کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوف سے پاک کر دیتے ہیں، بے باکی سے اس کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ ہر کی رمز مصطفیٰ فہمی داست، شرک را در خوف مزمردی داست۔ جو دین مصطفیٰ کے راز کو سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ سے ڈرنا اور شرک کرنا دونوں برابر ہیں۔ جو شرک میں قباحت ہے وہی غیر اللہ سے خوف کھانے میں قباحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب خواہشوں سے اوپر آدمی سوچتا ہے، خواہش کی غلامی نہیں کرتا ہے، تو اس کے اندر بے باکی آتی ہے، اس کے اندر بے خوفی آتی ہے، وہ جری ہوتا ہے۔ خواہش کی غلامی کی وجہ سے ما عز من تمیا وما ذل من قنیا، جو طمع اور حرص کا غلام ہے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، اور جس کو اللہ نے قناعت عطا کی ہے وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ قناعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اور طمع اور حرص کے اندر اللہ نے ذلت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میرے اندر فصاحت آ جائے، زبان میں روانی آ جائے، اور میں تیری بات کہتے ہوئے جھجکوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب خواہش سے اوپر آدمی سوچتا ہے اور جب ایمان کے ساتھ خواہشوں کو ٹھکرا کر ایمان پر نظر جما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح مدد کرتا ہے۔ اور اگر خواہشوں کے پیچھے پڑ جائے تو جیسے اللہ نے یہاں واقعہ بیان کیا وہ حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواہش پرستوں کے حشر سے بچائے اور حق پرستوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔